السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے خونی پرندے۔ یورپ کے ملک فرانس میں ایک گاؤں تھا۔ یہ گاؤں بہت ہرا بھرا اور خوبصورت تھا۔ گاؤں میں آنے کے لیے صرف دو ہی راستے تھے، ایک خشکی کے ذریعے اور دوسرا پانی کے ذریعے۔ لوگ عام طور پر پانی کے راستے سے جانا پسند کرتے تھے۔ سمندر میں موجود بوٹ مسافروں کو مل جانے کے لیے ہر وقت تیار ملتی۔ مسافر بڑے مزے سے سمندر میں سفر کرتے ہوئے گاؤں جاتے تھے۔ گاؤں میں ضرورت کی سب چیزیں ملتی تھی، اس لیے یہاں کے لوگوں کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں میں آبادی بھی بہت کم تھی، اس لیے یہاں کے لوگ بہت سکون اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ فلورنس نام کی ایک ریٹائرڈ ٹیچر بھی اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اسی نے اس گاؤں میں زندگی گزاری تھی اور اس کا بیٹا بھی یہیں پلا بڑھا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام راک تھا۔ راک جب جوان ہوا تو اس نے شہر میں نوکری کر لی۔ اس کا زیادہ وقت شہر میں گزرتا تھا اور وہ صرف چھٹی کے دنوں میں اپنی ماں کے پاس گاؤں آتا تھا۔ راک نے بہت کوشش کی کہ اس کی ماں بھی شہر میں آ جائے اور یہ دونوں ماں بیٹا شہر میں ساتھ ساتھ رہنے لگے، جیسے وہ نوکری کرنے سے پہلے رہتے تھے۔ مگر راک کی ماں کو شہر کی زندگی پسند نہ تھی اور وہ گاؤں چھوڑ کر شہر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب بھی راک اپنی ماں کو شہر میں رہنے کی بات کرتا تو اس کی ماں کہتی، بیٹا راک، ہمارا گاؤں کتنا خوبصورت ہے اور یہاں کتنا سکون ہے، شہر میں یہ بات کہاں۔ ایک دن راک مارکیٹ میں پرندے خریدنے گیا تو وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی جولیا سے ہو گئی۔ جولیا بہت اچھی لڑکی تھی، اس لیے جولیا اور راک بہت اچھے دوست بن گئے۔ راک جولیا سے اپنے گاؤں کی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتا تھا۔ جولیا کہتی، راک، تم اپنے گاؤں کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ اسے دیکھنے کو بہت دل کرتا ہے۔ راک نے جولیا سے کہا، تم کو کس نے روکا ہے؟ کسی دن جا کر گاؤں دیکھ آنا۔ ایک دن راک نے جولیا سے کہا، میری چھٹیاں ہونے والی ہیں، اس بار میں تم کو اپنے گاؤں لے جاؤں گا، وہاں تمہیں اپنی ممی سے بھی ملواؤں گا۔ یہ سن کر جولیا بہت خوش ہوئی اور سفر پر جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ راک نے جولیا سے کہا، ہم سمندری راستے سے جائیں گے اور بوٹ میں سفر کریں گے، کیونکہ جو لطف بوٹ میں سفر کرنے میں آتا ہے وہ گاڑی میں سفر کرنے سے نہیں آتا۔ جولیا بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ جیسے ہی راک کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو راک اور جولیا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جولیا کو بوٹ میں سفر کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ خوشی خوشی سفر کر رہی تھی۔ بوٹ پانی میں تیزی سے چل رہی تھی اور اس کی چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ موسم بہت اچھا ہو گیا تھا۔ سفر کیسے شروع ہوا اور کیسے ختم ہوا، اس کا احساس ان کو نہیں ہوا۔ جب یہ لوگ بوٹ سے اترنے لگے تو اچانک ایک سمندری پرندے نے جولیا کے سر پر حملہ کر دیا اور چونچ مار مار کر جولیا کا سر زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر جولیا بہت ڈر گئی۔ راک جولیا کو زخمی حالت میں اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں سے جولیا کے زخمی ہونے کا بتایا۔ راک کی ماں نے جولیا کی مرہم پٹی کی اور اس کے بعد راک سے پوچھا کہ یہ زخمی کیسے ہو گئی، تو راک نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ جولیا کے زخم میں بہت درد تھا، اس لیے اس کے درد کو کم کرنے والی گولی کھلا دی تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ اگلے دن جب جولیا جاگی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن راک نے جولیا کو تسلی دی کہ اب تو سمندر کا سفر ختم ہو گیا ہے، اب ہم گاؤں میں آ گئے ہیں، اب کوئی گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے۔ ابھی راک نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ اچانک اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ جب وہ باہر گیا تو پتا چلا کہ گاؤں کے اسکول پر پرندوں نے حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کافی بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک ٹیچر کو تو پرندوں نے جان سے ہی مار دیا۔ یہ سن کر راک بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اسکول چلا گیا تاکہ زخمی بچوں کو ہاسپٹل پہنچا سکے۔ راک جب گھر آیا تو اس کی ماں کو ساری بات بتائی تو جولیا بھی یہ بات سن لی۔ جولیا یہ سن کر بہت زیادہ ڈر گئی اور راک سے کہنے لگی، مجھے شہر لے جاؤ، راک مجھے یہاں نہیں رہنا۔ راک نے جولیا کو سمجھایا کہ ذرا معاملے کو ٹھنڈا ہونے دو، پھر ہم شہر چلیں گے، مگر بات ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتی گئی۔
इन खूनी परिंदों ने लोगों का जीना हराम कर दिया। ये परिंदे हर जगह पहुंच जाते और लोगों को ठूंगे मारते। कुछ दिनों के बाद ये परिंदे इतने दलेर हो गए कि वो लोगों के घरों में भी घुस जाते और लोगों को ठूंगे मार मार कर मार देते और लाशों को नोच नोच कर खा जाते। रॉक ने जब ये देखा तो वो परिंदे लोगों के घरों में घुस जाते हैं तो इसने सोचा क्यों ना अपनी खिड़कियां, दरवाजों और रोशनदानों और हर खुली जगहों को लकड़ियों से बांध दिया जाए। इसे ये फिक्र लगी थी कि अब परिंदे हमारे घर जरूर आएंगे। रॉक ने शाम होने से पहले अपने घर की खुली हुई जगहों को बंद कर दिया ताकि खूनी परिंदों से महफूज रहा जा सके। जब शाम हुई तो इसे बाहर परिंदों का शोर सुनाई दिया। परिंदों ने वाकई इसके घर पर हमला कर दिया था, मगर वो घर के अंदर नहीं आ सकते थे क्योंकि घर हर तरफ से पूरी तरह बंद था। मगर रॉक ने एक गलती कर दी थी कि वो ये चिमनी को बंद नहीं कर किया था क्योंकि इसका ख्याल नहीं था कि यहाँ परिंदे यहाँ से आ सकते हैं। और परिंदों ने इस बात का फायदा उठाया और चिमनी के रास्ते घर में दाखिल हो गए। अंदर आकर उन्होंने रॉक, जोलिया और इसकी माँ पर हमला कर दिया और इन्हें ठूंगे मार मार कर बहुत जख्मी कर दिया। इन तीनों ने स्टोर में घुसकर अपनी जानें बचाई। सारी रात परिंदे इनके घर पर चक्कर आते रहे। गांव वाले भी इन गरीबों की मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद भी खौफजदा थे। सुबह होते ही परिंदे वहां से चले गए क्योंकि इनके हमले अक्सर रात को होते थे। रॉक ने सबसे पहले अपनी माँ और जोलिया की मरहम पट्टी की और फिर अपनी। रॉक ने अपनी माँ से कहा कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, अब ये जगह छोड़ना ही बेहतर होगा। माँ भी इस गांव में रहने के हक में नहीं थी। फिर ये तीनों गाड़ी में बैठकर शहर चले गए और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव को खैराबाद कह दिया। गांव के दूसरे लोग भी अब गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि अब गांव में रहना बहुत खतरनाक हो गया था। पूरा गांव इंसानी आबादी से खाली हो गया, मगर ये खूनी परिंदे इसी गांव में रहने लगे। इन खूनी परिंदों के डर से अब कोई भी इस गांव का रुख नहीं करता। इस तरह इस खूबसूरत गांव से इंसानों की आबादी खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।